وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك رواه احمد۔ معزز سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے تعویذ اور گنڈے کی مذمت کتاب و سنت کی روشنی میں کسی حد تک پیش کی تھی۔ آج میں سرسری طور پر 2-3 نکتے اور واضح کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ یہ عمل کسی بھی طور پر ایک مسلمان کے لیے جائز اور مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے اور شرک ہے، اور یہ شرک کبھی شرک اکبر میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی شرک اصغر میں داخل ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ عمل شرک ہے اور حرام ہے، اس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس تعلق سے ہمیں نہایت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے اور ان کی باتوں میں ماحول اور معاشرے کی دیکھا دیکھی ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، چاہے وہ خوشی کے ایام ہوں یا غمی کے، اور اسی طرح سے ایام کوئی بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں شریعت مطہرہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میرے بھائی، میرے دوست، میں آپ کو پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد حدیث ہی کی روشنی میں 2 واقعہ سناتا ہوں، اور پھر اگر وقت نے ساتھ دیا تو کچھ بزرگان دین اور سلف صالحین کے اقوال آپ کو سناؤں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً یہ عمل ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ تو آئیے ہم پہلے سنتے ہیں وہ حدیث۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث واضح طور پر موجود ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من عقد عقدۃ، جس شخص نے گرہ لگائی، ثم نفث فیہا، پھر اس کے اندر پھونک ماری، گرہ گانٹھ کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں دھاگے میں گرہ لگاتے ہیں، گانٹھ لگاتے ہیں، اور گانٹھ لگاتے ہوئے اس میں پھونکتے ہیں، گانٹھ لگاتے ہوئے اس میں پھونکتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے، سنیے ذرا غور سے، اور ان کے اعمال دیکھیے جن کو ہم بڑی عقیدت کے ساتھ لیتے اور پہنتے ہیں۔ نبی اکرم کے حدیث کے الفاظ، من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، جس شخص نے گانٹھ لگائی اور اس گانٹھ کے اندر پھونک ماری، فقد سحرا، تو اس نے جادو کیا، فقد سحرا، اس نے جادو کیا، اور ہم میں کا ہر شخص جانتا ہے جادو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ جادو کے تعلق سے جتنے اعمال اور افعال ہو سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے اعمال کفریہ ہیں، اس میں ملوث حضرات کفر کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ ہم اور آپ بآسانی جانتے ہیں۔ آپ نے آگے فرمایا، ومن سحر فقد اشرک، اور جس شخص نے جادو کیا اس نے شرک کیا، اور پھر آگے جو الفاظ ہیں، ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جو شخص کوئی چیز اپنے جسم میں، اپنے گردن میں، اپنے بازو میں، اپنے کلائی میں، اور اسی طرح سے اپنے کمر میں یا جسم کے کسی حصے میں جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی، تو اللہ رب العزت اس شخص کو اسی چیز کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے۔ یعنی اب اللہ رب العزت اس کی ضمانت اور گارنٹی نہیں لیتا، اب وہ اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں نہیں، بلکہ اس دھاگے اور اس شرکیہ اور غیر شرعیہ عمل کے وہ حوالے ہو جاتا ہے۔ حدیث یہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور یہ حدیث صحیح نسائی کی ہے۔ راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اس حدیث کو کسی سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ مزید تسکین اور تسلی ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو 2 واقعہ سناتا ہوں سرسری طور پر، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے پہنچ سکیں۔ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا واقعہ ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا، ہاتھ میں پیتل کا
چھلا پہنے ہوئے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی آدمی کے ہاتھ میں۔ فقال ما هذه، آپ نے برجستہ سوال کیا کہ فلانے یہ تمہارے ہاتھ میں جو پیتل کا چھلا ہے کیوں ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا من الواہنہ، اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں، واہنہ کہتے ہیں ایسی بیماری کو جو بازو اور کلائی، جو بازو اور کوہنی کے بیچ میں رگیں پھول جاتی ہیں، یا اسی طرح سے کندھے میں رگوں کے پھول جانے کی جو تکلیف پیدا ہوتی ہے اس کو واہنہ کہتے ہیں۔ اور یہ بیماری عموماً مردوں میں پائی جاتی ہے، عورتوں میں کم پائی جاتی ہے۔ یہ جو رگیں ہوتی ہیں پھول جاتی ہیں جس کی وجہ سے کافی درد محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس آدمی نے وہ پیتل کا چھلا پہنے ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا جب کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا واہنہ، یہ اس بیماری کی وجہ سے میں نے اس چھلے کو پہن رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے نکال پھینک، اسے نکال پھینکو۔ اور آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، تمہارے اس چھلے سے تمہاری بیماری میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تمہاری بیماری اس سے مزید بڑھے گی۔ یہ تمہاری بیماری کو کم نہیں بلکہ بیماری کو مزید بڑھائے گا۔ اور آگے جو جملہ بڑا سخت ہے، آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَوْ مُتْ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، اور یاد رکھو اگر یہ کڑا، یہ چھلا تمہارے ہاتھ میں موجود رہا اور اس حالت میں تم مر گئے، اس کڑے اور اس چھلے کے رہتے ہوئے اگر تمہاری موت آ گئی، ما افلحت ابدا، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں کامیابی اور کامرانی کا مفہوم صرف اور صرف یہ ہے کہ جنت کا حصول، جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ اگر جہنم سے آزادی کا ٹکٹ مل گیا اور جنت میں داخلے کا ٹکٹ حاصل ہو گیا تو قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول کی زبان میں کامیابی اسی کو کہتے ہیں۔ اور کامیابی تم نہیں پا سکتے کبھی بھی، یہ نبی کے الفاظ ہیں، گویا کہ تم جنت کا حصول تمہیں نہیں ہو سکتا، جنت میں تمہارا داخلہ میسر نہیں ہوگا۔ دوسرا واقعہ سنیے، یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد کی ہے اور ابن ماجہ کی ہے، اور دوسری حدیث یہ مسند احمد ہی کی ہے، اور اس حدیث کے اندر ایک واقعہ ہے، اس میں بھی واقعہ ہے، اس میں بھی واقعہ ہے۔ یہ حدیث ہے جس کے راوی عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہۃ، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ٹولی آئی، ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن پہنچا، اور اس میں کتنے لوگ تھے؟ 10 لوگ تھے۔ 10 لوگوں پر مشتمل ایک ٹولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی ہے، اور وہاں پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فبایع 9 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت کر لی، 9 آدمیوں سے بیعت کی۔ آئے تھے کتنے؟ 10 آدمی، 10 میں سے صرف 9 سے آپ نے بیعت کی۔ وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، ایک آدمی کو آپ نے چھوڑ دیا، اس سے بیعت نہیں کی۔ ذرا واقعہ غور سنیے گا اور ذہن میں رکھیے گا، تسکین بعد میں بھی کر لیجئے گا اگر یہاں تسکین نہ ہو، اور میرا خیال یہ ہے یہ حدیث ہے تسکین ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، ظاہر سی بات ہے سوال تو بنتا ہے، آئے 10 لوگ ہیں، ایک کو آپ نے رد کر دیا، انکار کر دیا، اس سے بیعت نہیں کی، تو فقالوا یا رسول اللہ، وہ سب کے سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بایعت 9 وترکت ھذا، آپ نے 9 سے تو بیعت کی اور اس کو چھوڑ دیا۔ سوال بچا تھا تو سوال کر لیا، اب جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا فقال ان علیہ تمیمہ، چھوڑا میں نے اس لیے نہیں ہے مجھے اس سے کوئی عداوت ہے، مجھے کوئی اس سے دشمنی ہے، چھوڑا صرف اس لیے ہے کہ اس سے بیعت لینے کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کے مخالف چیز اس کے بازو میں پڑی ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس کے ہاتھ میں تمیمہ ہے، فادخل یدہ، یہ ہوتی ہے شان، اور یہ ہوتا ہے ایک مومن کا وطیرہ، اور یہ ہوتا ہے ایک عقل مند کا عمل۔ جیسے ہی اس نے یہ گفتگو سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس کے ہاتھ میں تو تعویذ ہے، گنڈا ہے، میں اس سے بیعت کیوں کروں، کیسے کروں؟
فائدہ کیا ہے اس بیعت کا؟ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، اس نے فوراً اپنے ہاتھ کو وہاں ڈالا اور اس کو فوری طور پر توڑ دیا، کاٹ دیا۔ اور ہم لوگوں کو اگر کہا جائے کہ امی نے پہنایا ہے، یار امی کا مقام کون اس کو نیچا کر سکتا ہے؟ جس کے مقام کو کتاب و سنت نے توحید کے جسٹ بعد رکھا ہے۔ امی اور ابو کا مقام توحید کے جسٹ بعد اللہ رب العزت نے گنایا ہے اور تذکرہ کیا ہے۔ امی اور ابو کے مقام و مرتبے اور اہمیت اور عظمت کا انکار کوئی نہیں، لیکن اگر امی اور ابو کوئی ایسی بات کا حکم دیں جو شریعت کے خلاف ہو تو وہ ایک امی نہیں 1000 امی قربان کی جا سکتی ہے شریعت کے اس ایک حکم کو ماننے کے لیے۔ آپ کو شاید واقعہ معلوم ہو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کی ماں ضد کرنے لگی، کہا انہوں نے بھوک ہڑتال کر لیا، کہا میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں جب تک کہ تم دین محمد کو چھوڑ کر اپنے اسی باطل عقیدے پر اور باطل دین پر واپس نہیں آ سکتے۔ تو جانتے ہیں سعد بن ابی وقاص نے کیا طریقہ اپنایا تھا؟ کہا امی کان کھول کے سن لو، ایک نہیں 100 جان بھی اگر تمہارے پاس ہو اور 100 جان ایک ایک کر کے قربان ہو جائے اور مر جائے، ایک امی نہیں 100 امی اگر ہو اور 100 جان ہو تمہارے پاس اور یہ بھوک ہڑتال کر کے ایک ایک کر کے سب مر جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے دین حقیقی سے پھرنے سے رہا۔ تمہارا دل کہے 70 مرتبہ تو کھاؤ، نہ دل کہے نہ کھاؤ، یہ تمہارا اپنا عمل ہے، یہ میرا اپنا ایمان ہے۔ اور میں بتا دوں جس قرآن اور حدیث میں اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے ماں اور باپ کا، اسی قرآن و حدیث میں یہ بات بھی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کے ساتھ اچھا تعامل کرنا، حسن سلوک کرنا یہ ضروری ہے، اف بھی نہیں کہنا، لیکن اگر تمہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کسی ایسی چیز کا حکم دیں جس کا تمہیں علم نہیں اور اس چیز کا تعلق شرک سے ہو فلا تطعهما، تو پھر یہ اسی رب کا حکم ہے جس رب نے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے کہ تم ان کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ اور حدیث میں ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جا سکتی، کسی کی بھی بات نہیں مانی جا سکتی، وہ کتنا بڑا اور کتنا عظیم کیوں نہ ہو۔ یہ نقطہ دیکھیے میرے بھائی میرے دوست، آگے سنیں۔ فبايعه، جیسے اس شخص نے ہاتھ ڈال کر کے وہ تمیمہ وہ گنڈا وہ تعویذ توڑا کاٹا، آپ نے اس سے فوری طور پر بیعت کر لی۔ اور پھر آپ نے آگے ایک جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تمیمہ لٹکایا اس نے یقینی طور پر شرک کیا۔ باتیں بہت ساری ہیں، میں اب مزید آگے کچھ نہیں کہتا، البتہ ایک شبہے کا ازالہ کرتا چلوں۔ شبہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ایک حدیث ملتی ہے، ذرا سنیے گا غور سے۔ حدیث کیا ہے کہ وہ اپنے ان بیٹوں کو جو سمجھدار تھے، یعنی جو ذی شعور تھے، یعنی آپ سمجھ لیں 10-12 سال کے جو بچے تھے، انہیں وہ دعا سکھلاتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ۔ یہ جو پوری حدیث ہے، یہ حدیث جو دعائیہ ہے، اس دعا کے اندر شیطان سے، جنات سے اور ان تمام چیزوں سے کے شر سے اللہ رب العزت کے تام مکمل کلمے کے ذریعے سے پناہ مانگنا سکھلایا گیا ہے۔ یہ ذکر ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اپنے ان بچوں کو جو سمجھدار ہوتے تھے انہیں یہ دعا یاد کراتے تھے، اور جو بچے سمجھدار نہ ہوتے ان کے گلے میں یہ دعا لٹکا دیتے تھے۔ یہ حدیث ہے، کیا واقعتاً یہ حدیث یہ قابل عمل ہے، یہ قابل توجہ ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے، یہ بات کون بتائے گا؟ یہ بات وہی بتائے گا جو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، جو اس کی تہ تک جاتے ہیں۔ تو جو اصولی لوگ ہیں،
محدثین ہیں، محدثین نے جب اس کی سند پر گفتگو کی تو کہا کہ اس میں جو راوی محمد بن اسحاق ہیں وہ مدلس ہیں. یہ ایک اصولی بات ہے جو شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے. اور مدلس عنعنہ سے روایت کرتا ہے. جب مدلس راوی، یہ بس سن لیجئے، بس مدلس راوی جب عنعنہ سے روایت کرے تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، پہلی بات. دوسری بات، یہ بات جو یہ واقعہ ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کا، یہ ان کا اپنی طرف سے ہے نہ کہ نبی کی طرف سے ہے. یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں. یعنی یہ نبی کا عمل نہیں، نبی کا حکم نہیں، نبی کی تقریر نہیں، یہ ایک صحابی کا عمل ہے. اگر یہ صحیح ہے تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ بات صحیح بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو آپ کی عقل بھی قبول کرتی ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، شاید کی سمجھ میں آ جائے. اس واقعے میں کیا ہے کہ جو بڑے اور سمجھدار بچے ہوتے تھے انہیں وہ دعا سکھلاتے تھے. جو ناسمجھ بچے ہوتے تھے وہ دعا ان کے گلے میں، ہاتھ میں یا کہیں لڑکا دیتے تھے. مجھے آپ بتائیں اس میں کون ہے وہ بچہ جو ناسمجھ ہے؟ اور اس میں کتنے ابھی ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 10 لوگ تو مل ہی جائیں گے. اگر سب کے ہاتھ پہ اگر پھیر دیں ہاتھ تو میرا خیال یہ ہے، اللہ کرے نہ ہو، کہ 10 تو مل ہی جائیں گے یہاں بیٹھے حضرات میں سے. اور کمر میں تو مل ہی جائے گی. ہو سکتا ہو ہاتھ میں نہ ملے، کلائی میں نہ ملے، تو کمر میں بتاؤ کر کے وہ چھپا رہتا، وہاں آپ کون ہاتھ مارے گا؟ تو کہنے کی بات یہ، یہاں وہ بچے کون سے ہیں، کہاں ہیں جو نہ سمجھ ہے؟ اگر اس حدیث کی بنیاد پر جو قابل قبول نہیں مان لیتے ہیں تسکین قلب کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کی خاطر، تو پھر یہ ان ناسمجھ بچوں کے لیے ہے جنہیں جو رٹ نہیں سکتے اس دعا کو، جو اس دعا کا اہتمام نہیں کر سکتے، جو اس دعا کو پڑھ نہیں سکتے. مجھے بتائیں یہ ادھیڑ ہوں، عمر دراز ہوں، ان پڑھ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، عام ہوں، خاص ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب پہنتے ہیں. اب اگر یہ حدیث دلیل ہے تو صرف اور صرف چھوٹے بچوں کے لیے ہے جو نہ سمجھ ہیں، جب تک نہ سمجھ ہیں. اور میں نہیں سمجھتا یہاں کوئی نہ سمجھ بیٹھا ہے. 18 سال سے سب اوور والے ہیں، پاسپورٹ بنا کے آئے ہیں، بغیر پاسپورٹ کوئی اڑ کے یہاں نہیں آیا ہے. تو پہلی بات، ایک بات میں اور بتا دوں شاید دل کو لگے. یہ بات جو میں نے بتائی ہے یہ بھی دل پہ لگنے والی ہے اگر دل میں کچھ دھڑکن ہو. معاف کیجیے گا تھوڑا سا مجھے. دوسری بات دل کو دھڑکنے والی، یہ تعویذ گنڈا صرف عوام کیوں پہنتی ہے؟ جو لوگ تعویذ گنڈا بناتے ہیں، دیتے ہیں، وہ لوگ بیمار نہیں ہوتے، ان کو نظر بد نہیں لگتی، وہ مسائل میں نہیں گھرتے، صلاح سے 2-4 وہ نہیں ہوتے، صرف عوام ہی ہوتی ہے. بھائی بیمار مولوی بھی ہوتا ہے، دوا کھاتا ہے، بیمار عام ہی ہوتا ہے، وہ بھی دوا کھاتا ہے. تو اگر بیمار عام ہو تب بھی دوا کھائے، خاص ہو تب بھی دوا کھائے، عالم ہو تب بھی دوا کھائے، جاہل ہو تب بھی دوا کھائے، تو پھر تعویذ صرف عوام کو پہنے اور جاہل لوگ ہی کیوں پہنے، مولوی کو نہیں پہنتا؟ کتنے مولوی آپ کو ملیں گے؟ 100 مولوی کھڑے کر دیں جو تعویذ گنڈے کے معترف ہیں، جو تعویذ گنڈا دینے لینے کے قائل ہیں. 100 مولوی کھڑا کر کے مجھے 2 مولوی دکھا دیں جس کے گلے میں، ہاتھ میں، بازو میں، کلائی میں، کمر میں یا جہاں کہیں کوئی ایک تعویذ گنڈا مجھے کوئی دکھا دے. آپ ذرا چیک کیجئے گا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تعویذ گنڈے کا اثر صرف عوام پر ہوتا ہے، مولوی پر کیوں نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر کے پاس سب جاتے ہیں، مولوی بھی جاتا ہے، عام بھی جاتا ہے، دوا دونوں کھاتے ہیں، اور جب تعویذ گنڈے کی بات آئے تو صرف مولوی دیتا ہے اور عوام پہنتی ہے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ کے سمجھ میں آ جائے. آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جب کوئی دوا کھاتے ہیں تو نہ آپ کا ایمان ڈاکٹر پر ہوتا ہے نہ دوا پر ہوتا ہے. جب دوا کھاتے ہیں تو آپ کا ایمان اور اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ دوا ہے، بس اس دوا کے اندر بذات خود کوئی تاثیر نہیں. اللہ چاہے گا اثر ڈال دے گا، ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں چاہے گا اس کی حکمت تقاضا نہیں کرے گی، اس کی تقدیر تقاضا نہیں کرے گی، اس کی مشیت نہیں ہوگی تو اس دوا میں اثر نہیں ہوگا، ٹھیک نہیں ہوں گے.
دنیا کے ماہر سے ماہر ڈاکٹر کے پاس آپ چلے جائیں، لیکن آپ کا ایمان یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے پاس آ گیا ہوں تو اب میں ٹھیک ہی ہو جاؤں گا۔ لیکن تعویذ اور گنڈا ایک ایسی بری بلا ہے، اس کا پہننے والا اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کو پہن لوں گا تو میں ٹھیک ضرور ہوں گا۔ اب میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ جب نکالنے کی بات آتی ہے تو نانی مرتی ہے، اس کو جب کاٹنے کی بات آئے تو نانی مرتی کیوں؟ ڈر۔ یہ جو ڈر ہے کہ اگر میں نے کاٹ دیا، اگر میں نے اس کو نکال دیا، اس سے اپنے آپ کو جدا کر لیا اور اس کو جدا کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے۔ دنیا بھر کا جو خوف ہے، جو اندیشہ ہے، جو اس کو پہننے سے جو آپ کو امید ہے، جو لگاؤ ہے، یہ اللہ رب العزت کے رشتے کو کاٹتا ہے۔ اسی لیے یہ شرک ہے۔ جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان میں حائل ہو، وہ چیز شریعت میں کسی بھی طور پر اس کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ رب اور رب کا بندہ، ان دو کے بیچ میں حائل کسی موقع پر اس کی گنجائش شریعت نے نہیں دی ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد، کامل بھروسہ، یقین کامل کے ساتھ دعائیں کیجیے، دوائیں کھائیے اور شرعی دم کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے۔ مسائل کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے۔ دو تین دعاؤں کی طرف میں آپ کو اشارہ کر دوں۔ ایک دعا بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیق، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح سے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اب ان حدیثوں کو کے اندر جو دعائیں موجود ہیں، کچھ صبح و شام کی ہیں، کچھ عام ہیں، کچھ خاص ہیں۔ ان عام خاص صبح و شام کی دعاؤں کو یاد کیجئے، اپنے زندگی کا وتیرہ بنائیے، ان الاؤں بلاؤں سے بچیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کا سامان پیدا کیجیے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور کتاب و سنت کے دائرے میں اپنے تمام مسائل کے حل کی توفیق دے، آمین۔